بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج کا دن بہت ہی اہم اور پرمسرت دن ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا یہ جو تقریب ہے تکمیل قرآن کریم کے حوالے سے ہے، اور یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے. آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی. ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سمجھتا اور سمجھاتا ہے. تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اسی مناسبت سے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے. حاضرین، ابھی تکمیل قرآن کیا جائے گا اور اس کے بعد حضرت مولانا توفیق صاحب امام و خطیب جامع مسجد نرکٹیا گنج کا بہت ہی پرمغز خطاب ہوگا. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر وقت میں کچھ اہمیت آپ کے سامنے ڈال دوں، کچھ روشنی ڈال دوں، چونکہ بیان جو ہے دراصل حضرت والا کا ہوگا. بیان کروں اس سے قبل میں قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. انڈیا کے اندر ایک بادشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب بادشاہ رحمت اللہ علیہ. یہ اپنے وقت میں عالم بھی تھے. سیاست کے پس و پیش انہوں نے اپنے والد محترم کو گھر کے اندر قید کر دیا تھا، نظر بند کر دیا تھا، اور ان کے لیے گھر کے اندر جہاں انہوں نے قید کیا تھا، نظر بند کیا تھا، ان کے لیے تمام آرائشیں اور ہر طرح کی سہولتیں مہیا کر دی تھی. اب اس کے پیچھے کیا راز تھے کہ وہ قید کیا گیا تھا، کہ وہ نظر بند کیا گیا تھا، وہ تاریخ کی بات ہے. اس میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب مولانا اور بادشاہ وقت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کو قید کر دیا، نظر بند کر دیا، ان کے والد محترم ان سے ناراض رہنے لگے. ناراضگی کی بات تھی. تو اب یہ وقت کے عالم میں تھے، انہوں نے 12,000 حدیثیں یاد کر رکھی تھی، اور ان کی نگرانی میں فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ تیار کی گئی. سارے مسائل ان کے نظروں سے گزرے. وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کو جو بھی تحائف بھیجتا ہوں، جو بھی باتیں ان کے سامنے آتی ہے، وہ مجھ سے میرے تحائف کو لوٹا دیتے ہیں، میری چیزوں کو لوٹا دیتے ہیں، مجھ سے ناراض رہتے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ جس بندے سے اللہ اس بندے سے ناراض رہتے ہیں جس بندے سے اس کے والد ناراض رہتے ہیں. اب سوچ میں پڑ گئے کہ اگر ہمارے والد محترم ناراض ہیں، ناراض رہ رہے ہیں، تو نہ میری نماز قبول ہوگی، نہ میرے روزے قبول ہوں گے، نہ میرے دیگر جو ہے عبادات قبول ہوں گے. اس کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاشا جائے. تو جتنے بھی تحائف بیچتے ہو، ان کے والد محترم جو ہے کہہ دیتے میں اسے منہ نہیں لگاؤں گا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا شروع کیا. اور جب ان کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، یعنی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا جب حافظ قرآن ہو گیا، تو انہوں نے اپنے والد محترم کے پاس خبر بھیجوایا، یہ سننے کے لیے کہ اس پر میرے والد محترم کا کیا رد عمل ہے. جب خبر پہنچتی ہے، قاصد خبر لے کر پہنچتا ہے، تو ان کے والد محترم جو جہانگیر بادشاہ جو تھے، انہوں نے کہا بہت خوب. اس معاملے پر انہوں نے رد نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ بہت خوب.
قاصد آیا, بادشاہ وقت کو بتایا کہ آپ کے والد محترم نے صرف اتنا کہا کہ بہت خوب. اب یہاں سے انہیں ایک بات ذہن میں آئی کہ میرے والد محترم میرے تمام چیزوں کو ٹھکرا دے رہے تھے, میں اس سے راضی نہیں ہو رہے تھے, لیکن جب میرے بیٹے کو حافظ قرآن یعنی اپنے پوتے کو انہوں نے حافظ قرآن سنا اور جانا تو اس پر انہوں نے رد عمل ظاہر نہیں کیا بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کیا, تو کیوں نہ میں حافظ قرآن بن جاؤں. چنانچہ انہوں نے خود محنت کی اور حافظ قرآن بنے, اور جب اس کی اطلاع ان کے والد محترم کو دی جاتی ہے تو مچل جاتے ہیں, خوشی سے کودنے لگتے ہیں, جھومنے لگتے ہیں اور پوچھتے کیا میرا بیٹا اورنگزیب حافظ قرآن بن گیا. اور کہتے ہیں اپنے قاصد سے خبر بھجواتے ہیں کہ جاؤ اورنگزیب کو کہہ دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا. تو یہ آج کا یہ جو موقع ہے بہت ہی پرمسرت موقع ہے. میں مبارکباد دوں گا اپنے بڑے بھائی کو کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا, اور ایسے ہی ان کے اساتذہ جو ہیں وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں کہ ان کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ بچہ ہم سب کے سامنے حافظ قرآن بنا. بس ایک چیز کی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس طرح اورنگزیب بادشاہ کے والد محترم ہوتے تو اس موقع سے وہ بھی خوش ہوتے اور دل سے ان کی دعائیں ملتی کہ آج ان کا پوتا جو ہے حافظ قرآن بنا ہے. میرے دوست بزرگوں, ان کی کمی اتنی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کاش اگر والد محترم ہوتے تو خوشیوں سے جھوم جاتے, اپنے سینے سے لگاتے کہ آج ان کا پوتا حافظ قرآن بنا ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق دے. میں نے کہا تھا آپ کو کہ اللہ جس بندے کو قبول کرتا ہے, اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے, اس کو نیک کام کی توفیق دیتا ہے, اس کو دین کی توفیق دیتا ہے, کار خیر کی توفیق دیتا ہے. آج گویا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے, ہمارا رب ہم سے خوش ہے, اسی وجہ سے اس نے ہم سب کو دینی تعلیم کا موقع دیا, حافظ قرآن بننے کا موقع دیا, ہمارے والدین کو خیر کی توفیق دی, ان سے محبت فرمایا. اسی وجہ سے ہمارے والدین کو اس کا موقع دیا کہ انہوں نے اپنے اولاد کو, اپنے خون کے جگر کو, اپنے جو ہے نور نظر کو حفظ قرآن کے لیے, دینی تعلیم کے لیے خالی کیا, ان کو فارغ کیا. میں انہیں بھی مبارکباد دوں گا. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے, ان کے لگن کو قبول فرمائے. عزیزان گرامی, یہ قرآن کریم بہت ہی محترم کتاب ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی آسمانی کتابیں آئیں ان تمام آسمانی کتابوں کے متعلق رب کائنات نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. جب قرآن کریم کو نازل فرمایا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیگر جو آسمانی کتابیں تھیں وہ سب کے سب اپنی اپنی شکل میں نہیں ہیں, اور قرآن آج بھی ہو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. اور اسباب کے درجے میں رب کائنات نے قرآن کریم کی حفاظت کو اس کا کچھ اس طرح نظام بنایا کہ حفاظ کے ذمہ لگایا, حفاظ نے اس کے الفاظ کو یاد کر لیا. قرہ حضرات کے ذمہ لگایا, قرہ حضرات نے اس کے لب و لہجے, اس کے پڑھنے کے طریقے کو محفوظ کر لیا. تفسیر اور تراجم اور معنی کو علماء کے ذمہ لگایا, اور یہ قیامت تک اس کا سلسلہ چلتا رہے. کوئی بھی قرآن میں ترمیم کر سکتا نہیں, کوئی بھی قرآن میں تحریف کر سکتا نہیں. سرور کونین کی امت کا یہ ایمان ہے. حاضرین گرامی, جب اس قرآن کریم کا نزول ہونا شروع ہوا اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اس کی تلاوت کر کے سناتے اور سمجھاتے تو مکہ والوں نے کہا کہ یہ محمد جو ہے اپنی جانب سے گڑھ کر اسے پیش کرتے ہیں, اپنی جانب سے اسے بیان کرتے ہیں. تو رب کائنات نے انہیں چیلنج کیا, اے مکہ کے لوگوں, تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے, یہ آسمانی کتاب نہیں ہے, یہ خدا کا کلام نہیں ہے, یہ میری جانب سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے. تو سنو, تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو, تم بھی عربی زبان میں کے ماہر ہو, تمہاری ادنا سی ادنا چھوکریاں بھی شعراء اور ادباء کی محفلوں میں خلبلی مچا دیتی ہے. لہذا سنو, تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے, تم اس جیسی قرآن پیش کر دو. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن. رب کائنات نے پورے
مکہ والوں کو، پوری دنیا کو چیلنج کیا، اور یہ چیلنج آج تک باقی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ محمد کا یہ کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، ان تمام کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اپنی جانب سے جیسا قرآن پیش کر دیں۔ تنہا نہیں لا سکتے تو بہت سارے لوگوں کو اپنے عالمی کانفرنس کر لیں اور اس جیسا قرآن کریم پیش کر دیں۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اس کا جواب نہیں ملا اور صبح قیامت تک نہیں مل سکتا۔ پھر رب کائنات نے دوسرا چیلنج کیا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد عربی نے اپنی جانب سے گڑھ کر اسے پیش کیا ہے، اسے خدا کا کتاب نہیں مانتے تو یہ اس جیسی 10 سورتیں پیش کر دے۔ لیکن اس پر بھی کوئی جواب نہیں بنا تو رب کائنات نے تھوڑا اور موقع دیا، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ اگر پورے قرآن مجید نہیں لا سکتے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے تو اس جیسی صرف ایک سورت پیش کر دو۔ لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں بنا۔ بہرحال تو رب کائنات نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں، لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اسی کلام کو آج مکمل کیا گیا ہے، آج ہمارے بھتیجے نے اسی کلام پاک کو مکمل کیا ہے۔ میں اپنی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں، اپنے تمام جو ہے اساتذہ اور برادران کی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے حافظ قرآن بننے کو جو ہے قبول فرمائے اور انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں، چونکہ بات آئی تھی کہ چند منٹ اپنی باتیں رکھنی ہے، اس کے بعد تکمیل قرآن کیا جائے گا اور اس کے بعد حضرت والا کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔